والا ماہ محرم میرے سنی ماتم بھی کریں گے. سنیوں کو ماتم سے کیا تعلق؟ مجھے کسی نے کہا نہیں سنمان پہ بولنے کے لیے، کیونکہ امام حسین پہ بول رہا ہوں تو میں بولوں گا. لوگ مجھ سے ناراض اس لیے رہتے ہیں کہ میں سب بولتا ہوں، کیونکہ آپ کی پسند کا مجھے کوئی خیال ہی نہیں رہتا. مجھے تو یار کی پسند کا خیال. سنی ماتم کر رہا ہے، سنی ماتم کر رہا ہے. سنیوں کیوں ماتم کر رہے ہو؟ اہل بیت کی محبت میں. کہا سلام ہے تجھے، لیکن ایک بات مجھے بتانا پڑے گا. میں بھی ماتم کروں گا. علماء توجہ چاہیے. میں بھی کروں گا ماتم آپ کے ساتھ. ایک شرط ہے، ہم سے زیادہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے ان کا ماتم بتا دو. میں بھی جلسے بند، ماتم کی محفلیں شروع. اہل بیت سے محبت کون زیادہ کرتا تھا؟ غوث اعظم، غریب نواز. ایک دن کا نہیں، ایک منٹ کا ان کا ماتم بتا دے. میں بھی کروں گا. اور اگر نہیں بتا سکتا تو پتا چلا کہ ماتم کرنا یہ غوث اعظم والی سنیت نہیں ہے. ماتم کرنا یہ غریب نواز والی سنیت نہیں ہے. ورنہ بتا دو، اس لیے کہ میں تو سیدوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی وہ سید جن کی سیادت پر پوری دنیا متفق ہے. بتاؤ نا کبھی غوث اعظم نے کیے، بتاؤ غریب نواز نے کیے، بتاؤ. ہم بھی کریں گے. اگر محبت اہل بیت ماتم ہی کا نام ہے تو ہم بھی کریں گے. ہم کیوں پیچھے رہے؟ اس لیے کہ واللہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کسی چیز پر وہ انعام نہیں ملتا جو محبت اہل بیت پہ ملتا ہے. میرا عقیدہ ہی ہے. کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کون سا انعام ملتا ہے اہل بیت کی محبت پہ؟ میں کہا دیکھ، نماز پڑھے جنت ملتی ہے، حج کرے جنت ملتی ہے، زکات دے جنت ملتی ہے، صدقہ دے جنت ملتی ہے، عالم بن جنت ملتی ہے، حافظ میں جنت ملتی ہے، ولی بن جنت ملتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ملتی ہے اہل بیت کی محبت پر جو کسی چیز میں نہیں ملتی. میرے نبی نے فرمایا جو میری اہل بیت سے، حسن حسین، ان کی امی، ان کی ابا اور مجھ سے، قیامت تک ان کی اولاد سے جو پیار کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں. یہ کسی عمل پہ نہیں ہے، یہ کسی عمل پہ نہیں ہے. نبی کے درجے میں جنت نہ نماز پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پہ ہے، نہ زکات. جنت ضرور ہے لیکن نبی کے درجے میں نہیں ہے. نبی کے درجے والی جنت کہاں؟ صرف اہل بیت کی محبت. تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ ہم بھی کریں گے ماتم آپ کے ساتھ، لیکن غوث پاک کا ماتم بتانا ہوگا. بتا دو. اور تم اچھی طرح جانتے ہو، جو مسکرا رہے ہو تمہیں پتا ہے نہیں بتا سکے. بتا سکتے ہو تو ماتم غوث پاک والی سنیت نہیں ہے. پھر آپ ڈھول بجاتے ہو. کیوں بجاتے ہو؟ محبت میں. نے کہا ہم بھی بجائیں گے. آپ کو محبت ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ لیکن بتانا ہوگا. کبھی غوث پاک نے بجوایا تھا، کبھی غریب نواز نے بجوایا تھا محرم پر. میں تو یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں، بہت شوق ہے نا میرے امام کی شہادت پہ ڈھول بجانے کی. تیرا بیٹا مر جائے تو تو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، حسین کے بیٹے کی شہادت کے دن تو ڈھول بجاتا ہے اور اس کو محبت کا نام دیتے ہو، اس کو سنیت کا نام دے. لوگ ہمیں گالی دے کر یزیدی کہتے. کہہ لو کل فیصلہ ہوگا یزیدی کون تھا. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تمہاری سند کی ضرورت ہے. کیا کر رہے ہو؟ امام حسین کے نام پہ سنیت کو بدنام کر رہے ہو. حسین نے جو نماز آخری دم تک نہیں چھوڑی، وہ نماز چھوڑ کر حسینی بننا چاہتے ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جنون مت کرو، خود فریبی مت کرو. اصل سنیت کی طرف آؤ، اصل دین کی طرف آؤ.